بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈس السلام علیکم. آئی ایم مبین یونس اینڈ یو آر واچنگ masterg.com. فرینڈس آج ہم حلال فوڈس میں لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکچر نمبر 5 میں ہم نے یہ چیز اسٹڈی کرنی ہے کہ اسلام میں سٹننگ کے حوالے سے کیا احکامات دیے گئے ہیں. سٹننگ ان اسلامک پرسپیکٹو. سٹننگ کیا ہوتی ہے, واٹ از سٹننگ, کس طرح سے کی جاتی ہے, اور اس کے کیا میرٹس ہیں, کیا ڈی میرٹس ہیں. اسلام نے سٹننگ کے پروسیس کو الاؤ کیا ہے یا پھر الاؤ نہیں کیا. یہ ساری چیزیں ہم نے اس چیپٹر میں کور کرنی ہیں انشاءاللہ. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از سٹننگ. سٹننگ از دا پروسیس ان وچ اینیملز آر رینڈرڈ immobile اور unconscious before slaughtering. سٹننگ وہ پروسیس ہے جس کے اندر اینیملز کو ہم کسی بھی طریقے سے انکانشیس کر دیتے ہیں یا اموبیل کر دیتے ہیں تاکہ وہ موو نہ کر سکیں بفور سلاٹرنگ. یہ جو ہم سٹننگ کا پروسیس کرتے ہیں یہ ہم سلاٹرنگ سے پہلے کرتے ہیں تاکہ اگر جانور کو, اینیمل کو جس کو ہم نے سلاٹر کرنا ہے, پہلے سے ہی تھوڑا سا اس کو ہم انکانشیس کنڈیشن میں لے آئیں گے تو وہ زیادہ موومنٹ شو نہیں کرے گا اور سلاٹرنگ کا جو پروسیس ہے وہ آسان ہو جائے گا. اب اگر اس کو ایک نارمل انسان بھی دیکھے تو وہ یہ کہے گا کہ اگر ذبح کرنا ہے تو سیدھے طریقے سے ذبح کر لیا جائے, اس سے پہلے جانور کو اذیت دینے کی کیا ضرورت ہے. آگے چل کر ہم نے یہی چیزیں ڈسکس کرنی ہے انشاءاللہ اس چیپٹر میں کہ اسلام نے بھی ہمیں سٹننگ کے پروسیس سے روکا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے ذبح کرنا ہے اور کسی قسم کی اذیت جانور کو, اینیمل کو نہیں دینی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں یا نان مسلمز ہیں وہ سٹننگ کا پروسیس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. وہ جو سب سے سمپل پروسیس ہے سٹننگ کا وہ یہ ہے, سب سے سمپل جو ٹائپ ہے کہ ہیمر کے ذریعے سٹرک کرو ان کے سر کے اندر, ان کا ہیڈ کے اوپر سٹرک کرو ہیمر کے ذریعے اور وہ انکانشیس ہو جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ہیومن سلاٹر ایکٹ آف 1933. اس میں برٹن نے یعنی کہ انگلینڈ نے یہ کہا تھا کہ جو سٹننگ کا پروسیس ہے یہ کمپلسری ہے تمام اینیملز کے لیے جن کو سلاٹر کرنا ہوتا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر کیپٹیو بولٹ پسٹل یا پھر الیکٹریکل ٹونگز یوز کرنے ہیں سٹننگ کرنے کے لیے. ان دونوں میتھڈز کو ہم نے آگے جا کر ڈیٹیل میں بھی پڑھنا ہے. جو ویسٹرن یا نان مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم جو اس کا گلا کٹ کرنا ہے, ہم نے ذبح کرنا ہے, اس سے پہلے اگر ہم اینیمل جو کانشیس اسٹیٹ میں رہے گا تو جب اس کی سلاٹرنگ کی جائے گی تو اینیمل کو پین زیادہ فیل ہوگی. جبکہ جو مسلمان اور یہودی ان دونوں کی تعلیمات کے اندر یہ چیز ہے کہ اینیمل جب پراپر الائیو ہو اور کانشیس فارم میں ہو دین اس کی آپ نے سلاٹرنگ کرنی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن سائنٹسٹ کی تو اس میں ایک سوسائٹی ہے, سوسائٹیز فار دا پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز. ان کا یہ اوپینین ہے کہ اینیملز کو ڈائریکٹ ذبح کر لینا جو طریقہ ہے یہ بہت ہی زیادہ ظالمانہ ہے اور کروئل ہے. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا, جس کی انگلش ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے: Verily Allah has prescribed proficiency in all things. Thus, if you kill well, and if you slaughter well. Let each one of you sharpen his blade and let him spare suffering to the animal he slaughters. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز فرما دی تھی کہ اگر آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو آپ کے بلیڈز ہیں, جو آپ کی چھریاں ہیں, جو آپ کی نائفز ہیں, ان کو پہلے تیز کر لیا جائے تاکہ اینیمل آسانی کے ساتھ اس کا جو گلا ہے وہ کٹ سکے. یہاں پر انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ نے ذبح سے پہلے اس کی سٹننگ بھی کرنی ہے یا کوئی ایسا پروسیجر اس پر اپلائی کرنا ہے کہ جس سے اینیمل پہلے انکانشیس اسٹیٹ میں آ جائے دین اس کی آپ فردر سلاٹرنگ کرو. اور ساتھ میں اسلام نے ہمیں یہ بھی احکامات دیے ہیں کہ جب آپ نے کسی بھی اینیمل کی سلاٹرنگ کرنی ہے تو یہ خیال کرنا ہے کہ وہ بھوکا نہ ہو, پیاسا نہ ہو, تھکا ہوا نہ ہو اور نروس نہ ہو. The animal should not be hungry, thirsty, fatigued or nervous. اور ساتھ میں جو نائف ہے آپ کی جس سے سلاٹرنگ کرنی ہے وہ بھی شارپ ہونی چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں اسلامک سلاٹر کی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق سلاٹر کس طریقے سے کرنا چاہیے.
جب بھی ہم کسی بھی اینیمل کو سلوٹر کرتے ہیں تو اس کے تھروٹ کے اوپر، اس کی گردن کے اوپر ایک شارپ اور بڑا کٹ لگاتے ہیں کسی بھی شارپ نائف سے. ایک کٹ میں یا دو کٹ میں جب اس کی تمام جو میجر بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ کٹ ہو جاتی ہیں. یہ جو ایپلیکیشن ہے شارپ نائف کی، اس کو ہم اسلامک سلوٹر یہاں پہ ذبح کرنا کہتے ہیں، اور یہ انشور کرتا ہے کہ اینیمل نے کوئی بھی نہیں، یہاں پہ منیمم جو پین ہے وہ فیل کی ہو. اس سے جو زخم بنتا ہے وہ بہت ہی صاف ہوتا ہے اور فوری طور پر جو ہیمریج ہے وہ ہو جاتا ہے اینیمل کو. جو اینیمل ہے تقریباً اس میں سے 40 to 60% جو ٹوٹل بلڈ ہوتا ہے وہ لاس ہو جاتا ہے. یہ جو کوئک لاس آف بلڈ ہے اس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بلڈ سپلائی ہے جو برین تک جا رہی ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور جب برین تک بلڈ نہیں پہنچ سکے گا تو اس سے فوری طور پر ہیمریج ہو جائے گا. برین فوری طور پر سٹارو ہو جائے گی بلڈ کی وجہ سے، وہ بلڈ اس تک نہیں پہنچ سکے گا، تو برین کے جو نیورونز ہیں ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بھی جو پین ہے اس کو فیل کر سکیں. اس سے کیا ہوگا، امیڈیٹ جو اینستھیزیا ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس میں اینیمل چلا جائے گا، اور وہ آہستہ آہستہ جو دوسری اسٹیٹ ہوگی اس کی انکانشیسنیس کی، جو کہ لیڈ کر رہی ہوگی ڈیتھ کی طرف، وہ اس طرف موو کرنا شروع کر دے گا. اب جب برین تک بلڈ نہیں پہنچ رہا ہوگا تو جو باڈی کے باقی پارٹس ہیں وہ کانٹریکشن اور کنورجن کا جو پروسیس ہے اس کو سٹارٹ کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ بلڈ سکویز کر کے برین تک پہنچایا جا سکے. اور اسی پروسیس کے دوران جب ساری باڈی سے بلڈ کلیکٹ ہو کر برین کی طرف جا رہا ہوگا کانٹریکشن کے ذریعے، تو راستے میں جب وہ تھروٹ سے گزرے گا تو وہاں پر آلریڈی تمام آرٹریز جو وہاں پر ہیں وہ کٹ ہو چکی ہیں، جو میجر اس کی بلڈ ویسلز ہیں، تو وہیں سے بلڈ باہر کی طرف پور ہو جائے گا، تھروٹ سے باہر آ جائے گا کٹ کے ذریعے، اور برین تک پہنچ ہی نہیں سکے گا. تو اسی لیے فوری طور پر جو بلڈ ہوتا ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، اور اینیمل پین منیمم فیل کرتا ہے. یہاں تو بالکل بھی نہیں، یہاں پہ منیمم جو پین ہے وہ اینیمل فیل کرتا ہے. تو یہ طریقہ تھا اسلامک سلوٹر کا، اور یہ لاجک تھی اسلامک سلوٹر کی، کیونکہ ہمیں اسلام میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. عقل انسانی یا تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، یا پھر پہنچ کر بھی بعض اوقات اس کو سمجھ نہیں پاتی کہ یہ ہو کس طرح سے رہا ہے. تو یہ اسلامک سلوٹر کی جو ٹیکنیک تھی، جو اس کے پیچھے لاجک تھی، وہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دی. اب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف، پیج نمبر 69 سیکنڈ پیراگراف، ویسٹرن رانگ بلیف، کہ جو ویسٹرن لوگ ہیں ان کا اس بارے میں کیا رانگ بلیف ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک سلوٹر کی تو ویسٹرن یہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اینیمل کانشیس اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اور اس کے تھروٹ کے اوپر کٹ لگایا جاتا ہے. ایکسیسو بلڈ لاس کی وجہ سے اینیمل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ منٹ سٹرگلنگ کرنے کے بعد. تو اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اینیمل کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت زیادہ پینفل اور کروئل طریقہ ہوتا ہے اینیملز کو سلوٹر کرنے کا. اور ساتھ میں وہ یہ بھی اعتراض لگاتے ہیں کہ اس اسلامی طریقے سے جو ہمارے ورکرز ہوتے ہیں، جو ذبح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اگر جانور اپنے ہارن سے ان کو مار دے یا پھر ان ٹانگوں سے ان کو زخمی کر دے. اسی وجہ سے یہی ریزنز پیش کرتے ہوئے جو ویسٹرن لوگ ہیں انہوں نے ماڈرن سسٹم بنا لیے ہیں، اکوپمنٹس بنا لی ہیں تاکہ جو اینیمل سفرنگ ہے اس کو ڈیکریز کیا جا سکے، کیونکہ ان کے مطابق اینیمل اس طریقے سے زیادہ سفر کر رہا ہے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو ذبح کا طریقہ بتایا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ویسٹرن لوگوں کے کیونکہ خیالات بہت غلط ہو چکے ہیں، بہت غلط خیالات ہیں ان کے، اس وجہ سے وہ اس غلط چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور سٹننگ کو انہوں نے کمپلسری بنایا ہوا ہے. جبکہ جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سلوٹرنگ کا یہی طریقہ سب سے پرفیکٹ ہے اور سب سے زیادہ یہ مرسیفل بھی ہے، ہیومن بھی ہے. اس سے گڈ کوالٹی میٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں، جو باقی انبیاء کرام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی میتھڈ جو اسلامی طریقہ ہے اسی کو فالو کیا تھا. اسی طریقے سے وہ بھی اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے. لیکن اب ویسٹرن لوگوں نے بہت زیادہ چینجز کر لی ہیں. آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا رحمان اور رحیم ہے،
اور ان کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت اللہ عالمین ہیں، کیا وہ جانوروں کو کسی ظلم میں دیکھ سکتے ہیں؟ یا پھر جانوروں پر کوئی ظلم اس طرح سے لوگوں کو احکامات دے سکتے ہیں کہ جانوروں کو ظلم کر کے قتل کیا جائے، ذبح کیا جائے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اسلامی طریقہ، وہ بالکل پرفیکٹ ہے اور اس پہ منیمم پین فیل کرنی پڑتی ہے اینیمل کو۔ اب میں آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ چیپٹر میں بھی بتاؤں گا کہ جب سٹننگ کرتے ہیں تو سٹننگ کے تھرو اینیمل زیادہ پین سفر کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹنگ میٹ آف ڈیڈ اینیملز، جو ڈیڈ اینیملز ہیں ان کا جو میٹ ہوتا ہے، حلال ڈیڈ اینیملز جو ہوں، مطلب کہ جو حلال اینیملز ہوں مگر مر چکے ہوں، ڈیڈ اینیملز، چاہے وہ کہ نیچرل ڈیتھ مرے ہیں یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ مرے ہیں، تو مسلمز کے لیے پرمیٹڈ نہیں ہے، وہ میٹ وہ کنزیوم نہیں کر سکتے۔ اور اس کا ذکر سورہ المائدہ میں ورس نمبر 3 میں آتا ہے، ہولی قرآن میں۔ تو ایسی کوئی بھی ٹیکنیک ہو جس سے اینیمل سلوٹر سے پہلے ہی مر گیا ہو، تو ایسے اینیمل کا جو میٹ ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی، تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ انگلش ٹرانسلیشن یہ ہے، forbidden unto you for food are carrion and blood and swine flesh and that which hath been dedicated unto any other than Allah, and the dead through beating, and the strangled, and the dead through falling from a height, and that which hath been killed by the goring of horns, and the devoured of wild beasts, saving that which ye make lawful by the death stroke, and that which hath been immolated unto idols۔ تو اس میں واضح ہمیں احکامات دے دیے گئے ہیں۔ اوکے فرینڈس، ہم آگے موو کرتے ہیں اب سٹننگ کی طرف، اور سٹننگ کے ڈفرینٹ پروسیجرز کو دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر سٹننگ کے کون کون سے جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ سٹننگ کو پراپر ایک دیکھا جائے تو 17 سینچری میں سٹارٹ کیا گیا تھا، اور دین اس کو جو 1933 کا ایکٹ آف برٹن تھا اس میں اس کو مزید تقویت ملی اور مزید اس کو امپروو کیا گیا۔ جو انوویشنز تھیں، سلوٹر ہاؤس تھے، وہ نیو اس پر ماڈرن ٹیکنالوجی پہ بنائے گئے، اور پراپر اس کے جو پروسیجرز تھے ان کو انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا۔ اینیملس کو انکانشیس کرنا ہوتا ہے سٹننگ میں بیفور سلوٹرنگ۔ جب ہم اس کی ٹائپس کی بات کرتے ہیں تو 4 بیسک ٹائپس آتی ہیں سٹننگ کی۔ نمبر 1 دا کیپٹیو بولٹ پسٹل، نمبر 2 الیکٹرک سٹننگ، نمبر 3 واٹر باتھ سٹننگ، نمبر 4 کاربن ڈائی آکسائڈ گیس سٹننگ یا CO2 گیس سٹننگ۔ جو ہمارے پاس سب سے فرسٹ میتھڈ ہے کیپٹیو بولٹ پسٹل میتھڈ، اس کی 2 ٹائپس مزید ہوتی ہیں آگے، نمبر 1 پینیٹریٹو اینڈ نمبر 2 نان پینیٹریٹو۔ اگر ہم اس پروسیجر کو سمپل دیکھیں تو ایک ویسٹرن جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک پسٹل ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ڈائیگرام کے اندر چھوٹا سا نظر بھی آ رہا ہوگا۔ ایک پسٹل ہوتا ہے جس کے اندر ایک بولٹ ہوتا ہے، بہت ہی ہیوی میٹالک بولٹ ہوتا ہے۔ یہ پسٹل اینیمل کے 4 ہیڈ کے اوپر دونوں آئز کے درمیان میں رکھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت ہارڈ بلو کیا جاتا ہے بولٹ کو، وہ فائر کرتا ہے اس کو، وہ بولٹ اس کے ہیڈ کے اوپر ہٹ کرتا ہے اور اینیمل انکانشیس اسٹیٹ میں آ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ جو ہمارے پاس نان پینیٹریٹو کیپٹیو بولٹ پسٹل ہوتا ہے، اس میں جو بولٹ ہوتا ہے میٹالک بولٹ ہوتا ہے، وہ پسٹل سے نکلنے کے بعد اینیمل کے ہیڈ کے اندر پینیٹریٹ نہیں کرتا، صرف ہیڈ کے اوپر سٹرائک کرتا ہے، اینیمل کے سر پہ چوٹ لگتی ہے اور وہ انکانشیس ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو ہمارے پاس دوسری ٹائپ ہے اس کی، یہاں پر پینیٹریٹو ٹائپ، اس کے اندر جو بولٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ایکٹ کرتا ہے اینیمل کے ہیڈ کے اوپر، اور وہ اس میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے، اور پینیٹریٹ کرنے کے بعد دماغ کے اندر چلا جاتا ہے، اور اینیمل اس طرح زخمی ہو جاتا ہے، اس کی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اور وہ انکانشیس اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہمارے پاس پینیٹریٹ سٹنر ہوتے ہیں یہ مشروم ہیڈڈ لائک بنے ہوتے ہیں اور اسکل کے اندر، تاکہ ایزیلی جو بولٹ ہے وہ انٹر ہو سکے۔ کیپٹیو بولٹ پسٹل میتھڈ جو ہے یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے، جو نان مسلمز ہیں ان میں۔ اگر ہم ڈیٹیل دیکھیں ذرا نان پینیٹریٹو سٹنرز کی، اس میں انکانشیسنس جو ہوتی ہے وہ امیڈیٹ طور پر ہم اینیمل کو، جو ویسٹرن لوگ ہیں وہ دیتے ہیں، اور میکسیمم ایفیکٹ جو ہوتا ہے بولٹ کا وہ تب ہم حاصل کرتے ہیں جب جو مزل ہے سٹنر کا وہ بالکل سر کے درمیان میں رکھا جائے، 4 ہیڈ کے اوپر آئز کے درمیان میں کر کے، اور ٹریگر کو فائر کیا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب جو بولٹ اس میں سے باہر نکلتا ہے، یعنی جسے آپ اگر اردو زبان میں عام گولی کی بات کریں، جو بولٹ اس میں سے باہر نکلتا ہے تو یا تو 2 آپشنز ہیں، یا تو وہ
فری ہوگا اور ڈائریکٹ جا کے ہٹ کر لے گا اس کے برین کو، یا پھر بعض اوقات بولٹ کے ساتھ انہوں نے ایک پتلی سی رسی باندھی ہوتی ہے، اسٹرنگ باندھا ہوتا ہے، یعنی جب وہ اس کو اسٹرائک تو کرتے ہیں، ہٹ تو کرتے ہیں، مگر فوری طور پہ پیچھے رسی بھی ہوتی ہے تاکہ اس اسٹرنگ سے پکڑ کر بولٹ کو واپس اندر ڈالا جا سکے۔ تو یہ اس کی ایک ماڈیفیکیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر لی۔ دین ہم بات کرتے ہیں پینیٹریٹو ٹائپ کی۔ تو اس میں جو موسٹلی میں نے آپ کو ٹیکنیک بتائی ہے اسٹرنگ والی، رسی والی، وہ اس میں یوز ہوتی ہے، پینیٹریٹو ٹائپ زیادہ یوز ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ایک بہت ہی زیادہ ایک کروئل طریقہ ہے یہ اینیملز کو یہ ٹریٹ کرنے کا، کہ آفٹر ہٹنگ جب بولٹ ان کے سر کے اندر چلا جاتا ہے، دین وہ اسٹرنگ سے پکڑ کر بولٹ کو اندر باہر کرتے ہیں بار بار، تاکہ اینیملز مکمل طور پر انکانشیس ہو جائے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اذیت ناک اور دردناک یہ ہوتا ہے، اور یہ کرنے سے جو برین ہے اور اسپائنل کارڈ ہے، اس کا کچھ پارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ آبویسلی جو اینیمل ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ زیادہ موومنٹ پھر شو کر سکے۔ فارم اینیمل ویلفیئر کونسل نے اس طریقے کو بالکل ہی اوائڈ کیا ہے کہ یہ طریقہ آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا، بہت ہی زیادہ یہ کروئل طریقہ ہے۔ اور اس طریقے کو اگر ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس کو ہم ڈبل پتھنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پیج نمبر 72 کی جو 5th لائن ہے اس میں شو ہو رہا ہوگا آپ کو، ڈبل پتھنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور جو ڈبل پتھنگ کا میتھڈ ہے یہ بہت زیادہ کروئل ہے، اس لیے اس کو یوز نہیں کرتے، کیونکہ اینیمل ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلاٹرنگ سے پہلے ہی اس میتھڈ سے اسٹننگ کے دوران اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس لیے زیادہ نہیں کیا جاتا یہ یوز۔ اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ پتھنگ کرنے سے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ بولٹ جب ہٹ کرنے سے اس کے برین میں چلا جاتا ہے، دین اس کو اندر باہر ہم موو کرواتے ہیں تاکہ اس کی پراپر طور پر اس کے اینیمل انکانشیس اسٹیٹ میں چلا جائے۔ اس سے جو نیورل میٹر کے فریگمنٹس ہوتے ہیں اس کے برین کے اندر، وہ پھیل سکتے ہیں، اسپریڈ ہو سکتے ہیں اس کے پورے میٹ کے اندر۔ ایک بہت ہی ہارمفل چیز ہے کنزپشن کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، جو ہیومن بینگز ہیں ان کے لیے بھی۔ تو اس جو آپ کو میں بتاؤں، ادھر BSC ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بوائن اسپونجی فارم انسفیلوپیتھی، اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، جس کو ہم عام زبان میں میڈ کاؤ ڈیزیز بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس ڈیزیز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو فریگمنٹس ہیں، نیورل فریگمنٹس ہیں جو سر کے اندر ہوتے ہیں، برین کے اندر ہوتے ہیں، وہ سپریڈ ہو جاتے ہیں پوری باڈی کے اندر، اور جب کنزیوم اس کو کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ ہارمفل ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں سیکنڈ ٹائپ کی طرف، جو کہ ہے ہمارے پاس الیکٹرک ہیڈ اونلی اسٹننگ میتھڈ۔ اس میں نام سے ظاہر ہے کہ ہم نے الیکٹرک شاک دینا ہے۔ پیج نمبر 72 کے اوپر آپ کو ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بھی شو ہو رہی ہوگی، جس میں اینیمل کھڑا ہوا ہے اور اس کے جو سر ہے، اس کے سر کے دونوں طرف انہوں نے ٹیوزر لائک ٹونگ لائک جو اکوپمنٹ ہے وہ لگائی ہوئی ہے اس کو الیکٹرک شاک دینے کے لیے۔ جو الیکٹرک ہیڈ اونلی اسٹننگ میتھڈ ہے، یہ موسٹلی ہم یوز کرتے ہیں کیٹل، کاؤز، شیپ، گوٹ، پیگس، ریبٹس، آسٹرچز، ان کو اسٹن کرنے کے لیے۔ اور ہم سے مراد یہ ہے کہ اس ٹائم میں ویسٹرنس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس میں الیکٹرک ٹونگز جو ہوتے ہیں ان کو ہم جو اینیمل ہیڈ ہوتا ہے اس کے دونوں طرف اس کو پلیس کر دیتے ہیں، الیکٹرک کرنٹ کو ہم پاس کرواتے ہیں برین کے اندر سے، اور جو ٹیمپریری لاس ہوتا ہے کانشیسنس کا وہ ہو جاتا ہے، جو اینیمل ہوتا ہے وہ انکانشیس اسٹیٹ میں کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ اسی انکانشیس اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے جو ہم سلاٹرنگ کر لیتے ہیں اور اس کا جو تھروٹ ہے وہ کٹ کر دیتے ہیں، اور بلڈ لاس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر فوری طور پر اسٹننگ نہ کی، فوری طور پر اگر سلاٹرنگ نہ کی گئی الیکٹرک کرنٹ دینے کے بعد، تو اینیمل ریکور بھی کر سکتا ہے اور وہ کانشیس اسٹیٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ دین بہت ہی غلط طریقہ یہ ہے کہ اس کو پھر جو کچھ ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو اگین الیکٹرک کرنٹ دیا جاتا ہے، وہ اگین پین سفر کرتا ہے، دین اس کی سلاٹرنگ کی جاتی ہے، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ الیکٹرک کرنٹ دینے کے دوران ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا پھر بعض دفعہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جب الیکٹرک کرنٹ دینے کے بعد اس کی سلاٹرنگ اگر آپ نے 20 سیکنڈ سے لیٹ کر دی، 20 سیکنڈز کے اندر نہ کی، تو اینیملز کانشیس ہو کر موومنٹ زیادہ شو کرواتا ہے اور بہت زیادہ پین سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ وہ کتنا وولٹیج دیتے ہیں ویسٹرنز ان کو، تو جو اماؤنٹ آف وولٹیج ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اینیمل کون سا ہے اور کون سی ٹیکنیک ہم یوز کر رہے ہیں، اور جو اینیمل اس کا سائز کتنا ہے اور اس کا بیہیویئر کیا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں رائل سوسائٹی آف پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز RSPCA۔ ان کے مطابق
جب اینیمل کو ہم سٹن کر لیتے ہیں الیکٹرک شاک کے تھرو، دین اس کے بعد اس کی سلوٹرنگ سے پہلے جو اینیمل ہے وہ کانشیس اسٹیٹ میں واپس آ جاتا ہے۔ اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ نے انسفیشینٹ الیکٹرک کرنٹ پاس کیا ہے برین کے اندر سے، یا پھر جو آپ کا ٹائم انٹرول ہے سٹننگ اور سلوٹرنگ کے درمیان وہ 20 سیکنڈ سے زیادہ ہے۔ یہ طریقے اینیمل کو بہت زیادہ اذیت دیتے ہیں، پینفل ہوتے ہیں، اسلام نے ان کو پرمٹ نہیں کیا، اسلام میں یہ طریقے الاؤ نہیں ہیں۔ دین ہم آگے موو کرتے ہیں اور پیج نمبر 73 کی جو ففتھ لائن ہے جس میں سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے، تو سائنٹیفک ویٹرنری کمیٹی آف یورپین یونین، ان کے مطابق بہت سے اینیملز ایسے ہوتے ہیں جن کو صحیح طریقے سے سٹن نہیں کیا جاتا، یا پھر جن کو سیکنڈ ٹائم سٹن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ پور الیکٹروڈ پلیسمنٹس کرتے ہیں، الیکٹرک جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں بہت برے ہوتے ہیں، اور درمیان میں جو سٹننگ اور سلوٹرنگ کے درمیان ٹائم انٹرول ہے وہ 20 سیکنڈ سے زیادہ ہوتا ہے، مطلب زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اینیمل جو ہوتا ہے وہ زیادہ پین فیل کرتا ہے۔ تو اس کمیٹی کے مطابق انہوں نے جو ریکمنڈیشنز دی اس کے مطابق الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ ہائی لیول کا پاس کرنا چاہیے تاکہ اینیمل ود ان 1 سیکنڈ فوری طور پر سٹن ہو جائے، اور پینفل الیکٹرک شاک ہوتا ہے اس کو سٹن کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مگر ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹرک سٹننگ کا پروسیس ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اچیو کرنے کے لیے، خاص طور پر پولٹری کے اندر۔ اگر ہم بات کریں ہیومنس کی تو ہیومنس میں جیسے ٹیکنیک لگائی جاتی ہے ECT کی، الیکٹرو کنولسو تھراپی کی، تو بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے ہیومنس کے لیے۔ سوچیں کہ اینیملس کس طرح کی پین سفر کرتے ہوں گے اس میتھڈ کے تھرو۔ اب اس میتھڈ کو مزید موڈیفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ریکمنڈیشنز بھی تھیں کہ آپ نے 2 میتھڈز کو یوز کرنا ہے۔ نمبر 1 کی جو الیکٹرک کرنٹ ہے آپ نے بھیجنا ہے، اس کو آپ نے الیکٹرک کرنٹ پاس کروانا ہے ہیڈ اور باڈی میں سے ایٹ دا سیم ٹائم، تاکہ جو برین ہے اور ہارٹ ہے ان دونوں کو ایک ساتھ ہی ایفیکٹ ہو سکے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو الیکٹرک کرنٹ ہے اس کو پہلے آپ نے سر میں سے پاس کروانا ہے، اینیمل کے ہیڈ میں سے پاس کروانا ہے تاکہ وہ انکانشیس ہو جائے، دین اس کو آپ نے پاس کروانا ہے چیسٹ میں سے تاکہ اس کو کارڈیک اریسٹ ہو جائے۔ تو ان 2 طریقوں سے الیکٹرک شاک جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اینیملز کو اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک ویٹرنری کمیٹی، یا پھر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں، کیونکہ ان کے مطابق ان 2 طریقوں سے جو اینیمل ہے وہ دوبارہ واپس کانشیس اسٹیٹ میں جلدی نہیں آ سکتے، اور ان کی سلوٹرنگ بھی صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دیم۔ اور خاص طور پر جو میتھڈ B ہے اس کی اگر بات کروں میں، تو یہاں پر جو انہوں نے پرابلم بتایا ہے کہ جس طرح سے ہوتا ہے، اور پہلے ہیڈ میں کرنٹ پاس کیا جاتا ہے، دین چیسٹ میں سے پاس کیا جاتا ہے، تو جب چیسٹ میں سے پاس ہوتا ہے کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ پینفل ہے اور اینیمل اس سے سفر ہوتے ہیں۔ اسلامک ٹیچنگز کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر ان چیزوں کو پرمٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی ریزن یہ بھی آتی ہے کہ اینیمل بھی سفر کر رہا ہے، اوپر سے جب آپ اس کو سلوٹرنگ سے پہلے ہی اس کا کارڈیک اریسٹ کروا رہے ہیں تو اینیمل ڈیڈ ہو جائے گا، اور جب ڈیڈ ہو جائے گا تو ڈیڈ اینیمل کا جو میٹ ہے وہ ویسے ہی مسلمز کے لیے حلال نہیں ہے۔ دین ہم آگے موو کرتے ہیں 3rd پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے الیکٹرک واٹر باتھ سٹننگ۔ اس میتھڈ کے تھرو موسٹلی جو چکنز، ٹرکیز، ڈکس اینڈ گیز ہیں ان کو سٹن کروایا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک کے اندر جو برڈز ہوتے ہیں، جتنی اسپیشیز میں نے بتائی ہیں، ان کو اپ سائڈ ڈاؤن مطلب کہ الٹا کر کے کنویئر جو راڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے الٹا کر کے، اور ان کے نیچے ایک الیکٹریفائڈ واٹر باتھ ہوتا ہے، پانی کا ایک ٹب ہوتا ہے، نیچے ایک پورا ٹینک ہوتا ہے جس کے اندر کرنٹ چھوڑا گیا ہوتا ہے، اور اوپر سے جو الٹے لٹکائے ہوئے پرندے ہوتے ہیں ان کو ایک طرف سے دوسری طرف موو کروایا جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کا ہیڈ جو ہے وہ اندر جاتا ہے الیکٹریفائڈ واٹر کے، تو ان کو کرنٹ لگتا ہے، وہ الیکٹرک شاک کو فیس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات وہیں پر ڈیڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ سائنٹیفکلی بات کی جائے تو اس میں کچھ فلاز ہیں اس پروسیجر میں، اور اس کو اس طرح سے وہ ریکمینڈ نہیں کرتے، لیکن یوز ہو رہا ہے یہ میتھڈ۔ اور اسلامی ٹیچنگز کا تو آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ اسلامک ٹیچنگز کے مطابق
بغیر ذبح کیے جو جانور ہے یا پرندہ ہے جو مطلب کہ ویسے حلال ہے ہمارے کھانے کے لیے، لیکن اس اگر سلاٹرنگ اس کی حلال طریقے سے نہیں کی گئی تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں رہتا پھر۔ نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف، جو کہ ہے گیس ٹننگ۔ نام سے ظاہر ہے اس میں ہم گیس کو یوز کریں گے، ہم سے مراد مطلب میں ویسٹرنس کی بات کروں، بار بار میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں ویسٹرنس کی بات ہو رہی ہے جو نان مسلمس ہیں۔ گیس ٹننگس کو وہ لوگ جو ٹننگ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ وہ پسند کرتے ہیں اس سینس میں کہ اس میں جو بلڈ سپاٹس ہوتے ہیں میٹ کے اوپر وہ بہت کم آتے ہیں، اور اس میں جو ہیمریج ہوتا ہے کارکس کی سرفیس کے اوپر وہ بھی کم ظاہر ہوتا ہے۔ جو 5 جو گیس ٹننگ میتھڈز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں گیس ٹننگ کے اندر، اور ان 5 میتھڈز میں جو ڈفرینٹ ہوتی ہے وہ گیسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، یہ گیسز کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگ انہوں نے 5 میتھڈز بنا لی ہیں۔ جو موسٹلی گیسز ہم یوز کرتے ہیں گیس ٹننگ میں وہ ہوتی ہے CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ، آرگون یا پھر نائٹروجن، یہ 3 گیسز موسٹلی یوز ہوتی ہیں۔ ابھی تک جو ویسٹرن لوگ ہیں وہ اس نتیجے پر خود بھی نہیں پہنچ سکے کہ کتنا جو کنسنٹریشن کتنا مکسچر ہوگا جس میں گیسز کی کتنی کنسنٹریشن آپ نے ڈالنی ہے جس سے اسٹننگ آسان ہو سکے، وہ ریسرچ میں ہے۔ اور موسٹلی جو گیس ٹننگ ہم پولٹری برڈز کی، جیسے میں نے مطلب بتایا جو پچھلا میتھڈ تھا وہ بھی ہم چکنز ٹرکیز کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ والا جو گیس ٹننگ کا میتھڈ ہے یہ بھی ہم پولٹری برڈز کے لیے کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ان کے علاوہ جو ڈفرینٹ پگز، ریبٹس اور گوٹس ہیں ویسٹرن لوگ یہ بھی یوز کرتے ہیں، ان پر بھی یوز کرتے ہیں یہ میتھڈ۔ اس میں بھی جو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اینیمل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز یہ تمام ٹیکنیکس تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، اور یہ بھی بتایا کہ اسلامک پرسپیکٹیو کیا ہے اس کا، اسلامک ٹیچنگز کیا ہیں اس سے متعلق۔ اب اگر ہم اس کا کنکلوژن دیکھیں تو اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹننگ میتھڈز ہیں جو یہاں پر بتائے گئے ہیں جن کو ویسٹرن لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ان کا بہت ہی زیادہ نیگیٹو انفلوئنس ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو پتھنگ کا میتھڈ جس میں بورڈ ہیڈ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کو تو اوائڈ کرنا ہی چاہیے ان لوگوں کو، خاص طور پر کیونکہ وہ بہت زیادہ اذیت ناک ہے۔ اور جو فرسٹ US BSc کیس آیا تھا تو اس کے بعد جو FSIS ہے اس نے کچھ اپنی ریگولیشنز ایشو کی تھیں جس میں انہوں نے ایئر انجیکشن کیپٹیو بولٹ سٹن گن کا استعمال پروہیبٹ کر دیا تھا، کیونکہ اس سے جو کمپریسڈ ایئر کے تھرو جو ہم اس کو اپلائی کرواتے ہیں اس سے جو پیسز آف برین ہیں وہ سینٹرل نروس سسٹم کے اور دوسری جو برین کے وہ بلڈ سٹریم کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی جو جب اس میں اینیمل کی بلڈ سٹریم میں پیسز شامل ہو جائیں گے دین اس کے بعد جو BSc کی پرابلم آ سکتی ہے، جو کہ ڈیزیز ہے، میں نے پہلے آپ لوگوں سے ڈسکس کر لی۔ ویسٹرنس کے مطابق وہ یہ اسٹننگ پروسیجرز کیوں اپلائی کرتے ہیں اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، انہوں نے یہ ریزنز پیش کیے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم اسٹننگ اس وجہ سے کر رہے ہیں اور اسٹننگ جو ہے بینیفیشل ہے۔ اس میں کچھ پوائنٹس یہ ہیں کہ اینیمل جو ہوتا ہے جب کی سلاٹرنگ کرتے ہیں تو وہ جو ورکر ہے جو سلاٹرنگ کر رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اسٹننگ ضروری ہے، اور اینیملز کو پین نہ ہو زیادہ اس وجہ سے کلنگ کے دوران، اس لیے ان کو پہلے ہم انکانشیس کرتے ہیں ان کے مطابق جو ویسٹرن لوگ ہیں۔ اور ساتھ میں بتایا ہوا ہے کہ سلاٹرنگ پروسیجر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ 4تھ پوائنٹ کی جو میٹ کی پروڈکشن ہے اس کو ایکمنائز کرنے کے لیے، تاکہ ہم کم ٹائم میں زیادہ اینیملز کو سلاٹر کر سکیں اور میٹ کی کوالٹی امپروو کرنے کی، شیلف لائف بڑھانے کے لیے۔ پیج نمبر 75 کی ٹاپ لائنز ہیں یلو کلر میں جو آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہوں گی۔ تو اسٹننگ پروسیجرز جو ہیں ان کے مطابق ویسٹرن مطابق میرٹس بھی ہیں اور اس کے ڈی میرٹس بھی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے مسلمز کی اور جیوش کی تو ان کی ٹیچنگز کے اندر یہ چیز مسٹ ہے کہ جو جیوش ہے وہ جو حلال ہے اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں کوشر کا، اور مسلمز حلال ورڈ یوز کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اس طرح کے جو میتھڈز ہیں یہ یوز کرنے ہی نہیں ہیں، یہ پرمیٹڈ نہیں ہے۔ ذبح کرنا جو سنت طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو بتا دیا ہے وہی اس کا صحیح طریقہ ہے۔ اور ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم حلال طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو جو BSc ڈیزیز ہوتی ہے اس کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔
اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ چیز یہاں پر بھی پیج نمبر 75 کی لاسٹ لائنز میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر اینیمل صحیح طریقے سے فرسٹ اٹیمپٹ میں سٹن نہیں ہوتا تو وہ بہت زیادہ سٹریسفل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اینیمل کو سٹن کرنے کے لیے 6 ٹرائز بھی کرنی پڑتی ہیں میکسیمم، یعنی کہ جو ریکارڈ میں آیا ہے کہ 6 دفعہ اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے سٹن کرنے کے لیے. اور جو یو ایس امریکن میٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے مطابق 5% اینیملز ہیں وہ اپنی فرسٹ ٹرائی میں مس کر دیتے ہیں سٹننگ کا پروسیجر، وہ سٹن نہیں ہوتے، ان کو اگین سٹننگ کرنی پڑتی ہے، اور اینیمل آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی اس سے درد اور اذیت سے گزرتا ہے. جبکہ میں نے آپ کو پہلے اس سے اسلامی طریقہ بتایا، اس میں جس طریقے سے اس کی سلاٹرنگ کی جا رہی تھی بہت ہی ایک زبردست طریقہ ہے تاکہ اینیمل منیمم پین سفر کرے اور وہ ذبح بھی جلدی ہو جائے. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 76 پر کہ جو گیس سٹننگ ہے اس سے بریدنگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، سفوکیشن فیل کرتا ہے اینیمل، اور جو بریدنگ ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے اور سفوکیشن کی وجہ سے جو اینیملز ہیں وہ بیفور سلاٹرنگ سٹننگ کے دوران ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ چکن. تو یہ تمام جو میتھڈز ہیں وہ ان لافل ہیں، حرام ہیں اسلام کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں آتا ہے کہ ایسے اینیمل جن کو اسٹرینگل گلا گھونٹ کے مارا گیا ہو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو جب سفوکیشن ہو رہی ہے، ان کو بریدنگ ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، اٹ مینس کہ گلا ایک دبانے والی بات ہو گئی، ان کی سانس رکنے والی بات ہو گئی، تو وہ حلال نہیں ہے سفوکیشن کی وجہ سے. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرک کرنٹ کی تو وہ بھی ایک سوٹیبل میتھڈ نہیں ہے. اور کیپٹیو بولٹ کا تو میں نے آپ سے پہلے ہی ڈسکس کر لیا کہ اسلام میں یہ بھی آتا ہے، قرآن کی ورس ہے کہ این این اینیمل کلڈ بائی اے وائلنٹ بلو، یہ اس کو ایک زبردست ضرب لگائی گئی ہو تو ایسا، اور اس سے اینیمل کی ڈیتھ ہو تو وہ بھی ہمارے لیے پرمٹ نہیں ہے. تو کیپٹیو بولٹ میں بھی ایسے ہی ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، پسٹل کے تھرو اس کو ہٹ کیا جاتا ہے بولٹ سے، تو وہ بھی اینیملز جو ہیں وہ پین فیل کرتے ہیں. ویسے بھی مسلمز کے لیے جو پرمیشن اس کی یوز کرنے کی نہیں ہے. تو فرینڈز یہ تھا ہمارا چیپٹر جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو سٹننگ کے ڈفرینٹ میتھڈز کون کون سے ہیں جن کو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، جو نان مسلمز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں، اور اسلام نے ان تمام میتھڈز کو، سٹننگ کے میتھڈز کو روکا ہے، ان کی پرمیشن نہیں دی کیونکہ یہ میتھڈز حرام ہیں. امید کرتا ہوں فرینڈز کہ آپ کو آج کا لیکچر انٹرسٹنگ بھی لگا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے، کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ایزیلی پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے حلال فوڈز کے ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل masterg.com کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچتی رہیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.